السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں جب تک اپروو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آنکھ نظر آتی ہے تو جب تک ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے دھیان آیا کہ اگر کوئی نیا دیکھنے والے ہیں تو ڈیپ بریدنگ تجوید کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمر بالکل اسٹریٹ ہوگی جب ڈیپ بریدنگ کریں گے تاکہ لنگس کو میکسیمم جگہ ملے اندر آکسیجن لینے کی، اور آکسیجن انہیل کرتے ہیں منہ سے تو لنگس پھول جاتے ہیں ہمارے، تو ہمارا پیٹ باہر نکل آئے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کرتے ہیں تو ایکزیلیشن کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ پھر واپس اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ایکسہیل کریں تو اچھا، اور زیادہ سے زیادہ انہیل کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں آیات وغیرہ، تو اس میں سانس نہیں ٹوٹتی جلدی، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ سبقت لے جانے والے میں سے ہو جاتی ہیں، الحمدللہ، آپ سے قبول فرمائے۔ چلے، ڈیپ بریدنگ تو ہو گئی، اب انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو مخرج عام ہم پڑھیں گے اس کا مخرج خاص آج آپ لوگوں کے سامنے ہے، ظہر طرف اللسان، یہ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں سے تو سلام دعا ہو گئی، اب جو نئے آنے والے ان سے کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، بہترین حالت میں ہوں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ دعائیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر آپ لوگ تو بار بار قرآن پاک نہیں کھول سکتے نا، تو اسی کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور یاد کر کے ہر دفعہ یہی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو نے سلام کیا ہے مجھے، تو ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی یہی میرا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسٹرکشنز ہوگی ابھی کے لیے اور جو بعد میں آنے والوں کے لیے سیم انسٹرکشنز ہیں، اور تجوید پہ خاص توجہ دیں۔ قرآن جو ہے ابھی رمضان آنے والا ہے تو کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ اللہ کی کتاب کے جو 5 حقوق ہیں اس میں دوسرا حق ہی ہے، پہلا ایمان لانا، دوسرا کہ اس کو صحیح طریقے سے تمام تر تجوید کے قواعد یعنی مخارج، صفات اور قواعد کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ہم نہیں صحیح پڑھیں گے تو اس میں حرام غلطی ہوگی، تو اسے بچنا ضروری ہے۔ تیسرا، اسے سمجھنا، پڑھنا سمجھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ 5 حقوق ہے قرآن کے۔ تو ہم پہلے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو پہلے جو ہے بیسک میں جو سکھاؤں گی موٹے لیٹرز ہیں، تو اس لیے میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں، بعد میں اس کو ریوائز کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو میں پڑھوں گی، پاز دوں گی، پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم پڑھتے ہیں۔ حروف الہجا ہیں اور المرکبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مرکب ہے، یعنی ایک سے مرکبہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب جیسے نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ ایک کے 1+1، 2 یا 2 سے زیادہ جو لیٹرز آپس میں مل کے جب بنتے، جیسے یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مفرد اکیلا ایک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون صاد، تو آپ پڑھیں گے اور ڈن، ڈی لکھیں گے ڈن کے لیے، اوکے کے لیے آپ کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون صاد۔ اچھا، اب نون جو ہے باریک ہے، جب اسے کھینچا نون پہ ساکن پہ اس کی آواز ختم ہوئی، اس کے ہجوں میں جو ہے وہ نون ساکن آخر میں آتا ہے، جب وہ ختم ہوا اس کو ایک کاؤنٹ دیا، ٹھیک ہے۔ آواز جاری نہیں رکھیں گے نون کی، ایک کاؤنٹ دینا ہے، اور پھر صاد کا مخرج پکڑنا ہے، پاز نہیں آئے گا بیچ میں۔ صاد جو ہے یہ موٹا ہے، اور اس کا جو ہجوں میں دال آئے گا آخر میں، اس کے ہم مخرج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضرور آپ دیکھ لیجیے گا۔
اور سنیں غور سے کس طرح ادا کرنا ہے. نون صاد. اچھا اب دال ہے، اس کا قلقلہ باریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اد اد اد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوشین کیسی ہیں؟ اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اد اد اد. سو اگر کسی سے ادا نہیں ہو رہا کہ کیسے ہوگا، مخرج میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، تو آپ نے ایس اے ڈبلیو سو کھینچیں گے، یعنی سین کو موٹا کر لیں، ٹھیک ہے. مخرج پہ جا کے صاد صاد، ٹھیک ہے. نون سو. دیکھیں دوبارہ سنیں، نون سلو موشن میں کروں گی تاکہ آپ پک کریں ہر چیز اور پھر صحیح ادائیگی کریں، ٹھیک ہے. نون صاد، ٹھیک ہے. نون پہ آواز ختم کی اور صاد کو اٹھایا. نون کو صاد کے اندر نہیں لے کے جانا، بس یہ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعدیہ. اچھا میں بار بار اسکرین کو سوری میں نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ کہ میری نظر پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں آگے آتے ہیں. تا ضاد تا ضاد. دعت کو کہاں سے ادا کریں گے؟ دعت کو جو زبان کے موٹے کنارے ہیں تو رائٹ لیفٹ ہماری جو 5 داڑیں ہیں وہاں جا کے ہمارے زبان کے جو موٹے کنارے ہیں، جو اللسان زبان کو کہتے ہیں، اقص اللسان، ٹھیک ہے. جہاں زبان ختم ہوتی نا تو اس سے جہاں سے جڑ شروع ہو رہی زبان کی، ٹھیک ہے، اس کے سائڈ پہ جو موٹے کنارے ہیں اس کے، میں پکچر دکھا دوں ایک دفعہ اور آپ لوگوں کو، میرے چین نہیں آئے گا. دیکھیں یہ زبان کے موٹے کنارے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں دعت لکھا ہوا ہے. یہ اوپر جائیں گے اور یہ جو داڑیں ہیں نا یہاں کی 5 داڑیں یہاں کی، 5 یہاں کی، مولرز اور پری مولر، 3 مولرز اور 2 پری مولرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جاتے ہیں اور یہ زبان کے موٹے کنارے یہاں اس کو دباؤ دیں گے اور دو کی آواز یہاں سے نکلے، دو 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 دو. اور جب اسے کھینچیں گے دو تو دال کا مخرج یہاں پر ہے تو وہ دو، ٹھیک ہے، اور وہ باریک ہو جائے گا. تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تا ضاد تا تا تا. اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے، تا ضاد، ٹھیک ہے. دال موٹا نہیں پڑھیں گے، ہم نے ضاد موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. دال باریک ہوگا قلقلے کے ساتھ. تو تھوڑی سی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں قلقلے کی. بولیں اد 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 د د د د اد 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 دو 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 دو. یہ آواز اس کی ہے. د د د د دال کی ہے، ٹھیک ہے. سو 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 اور د د د د. تو کیسے پڑھیں گے؟ نون نون نون، ٹھیک ہے. صاد، ٹھیک ہے. اچھا غلط کیسے ہوگا؟ اگر میں کہوں نون صاد، دوسرا غلط سن لیں، نون صاد، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون سو نون سو. نون کی آواز ختم ہوتے ہی پاز نہیں دیں گے، کنٹینیوٹی رہے گی. دوبارہ سنیں، نون صاد د د د، ٹھیک ہے. تا ضاد تا ضاد، ٹھیک ہے. آ رہا ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ شاہدہ نوید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہدہ کیسی ہیں آپ؟ ثاقو 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 ثاقو. دونوں کی سیم کوانٹٹی ہوگی. 2 کاؤنٹ یہ کھینچا جائے گا، 2 کاؤنٹ یہ کھینچا جائے گا. موٹا جو ہے تو کیوں موٹا میں نے پڑھا اس کو؟ اس لیے کہ موٹا لیٹر ہے، اس میں استعالہ اور اطباق دونوں موجود ہے. زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھتی ہے اس میں، اور اس میں زبان پیالہ نما ہو جاتی ہے، آگے سے مخرج سے یہ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اطباق کیسے کہتے ہیں کہ جب آپ کی یہ تو کی جو آواز ہے نا لیٹر کی، اوپر کے تالو اور زبان کی جو ڈپ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے درمیان آواز قید ہو جائے، کنفائن ہو جائے، ٹھیک ہے. کنفائنمنٹ آف جو ساؤنڈ آف لیٹر ہے نا، یہ تو کی جو آواز ہے اس کو ہم نے قید کر لیا، اس کو کوئی جگہ ہی نہیں نکلنے کی. ہوتا کیا ہے، پیچھے جو آواز بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں آواز بن گئی،
ٹھیک ہے. یہاں لیرنگس میں آواز بنی ہوئی, وہ آواز یہاں آئی, یہاں زبان کی جڑ کے پاس سے جو گیپ ہے یہاں گزری اور ڈپ کے اندر آ گئی. اب ہم نے اس کو اوپر پھینکنا ہے, چھت کی طرف, حنک اعلیٰ کی طرف پھینکنا ہے. تو واپس اس میں جب پلٹ کر آئے گی تو ایک کو ساؤنڈ دے گی. وہ جو موٹی آواز ہے نا وہ تو کی آواز ہے. یہ جتنے دباغ کے لیٹر ہیں صاد, دوت, تو, ان میں ایسا ہی ہوتا ہے. استعالہ کے لیٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں خالی جڑ اوپر جاتی ہے اور باقی جو ہے اس کے اندر جو خوبی انفتاح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صرف اس میں جڑ اوپر جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آواز قید ہو جاتی ہے اطباق میں, یعنی زبان تالو سے لپٹ گئی. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اسے بہت زیادہ اسے موٹا ادا کریں گے. کیسے ادا کریں گے؟ ثاقو, 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 ثاقو. ٹھیک ہے, سا تا نہیں بولیں گے اسے, اور نہ اور مطلب باریک کریں گے, ایسے نہیں بولیں گے سا تا تا, سا تو تو, سا تو. ٹھیک ہے, سا جیم, سا جیم. ٹھیک ہے, میم کی آواز ساکن پہ ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی, اس سے زیادہ نہیں چلے گی. ہم یوں نہیں بولیں گے سا جیم, نہیں, سا جیم بس. تا ہے, تا ہے, تا تا ہے, اوپر آواز جائے گی تا ہے. ٹھیک ہے, اور باریک ہے. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ. نون خو, نون خو, نون خو. ٹھیک ہے, نون باریک ہے, ساکن پہ بھی نون باریک رہے گا, اور خو جو ہے موٹا ہے, دو کاؤنٹ کے لیے خو. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو عربی کا اسلوب ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ جو الف سے پہلے ہمارے پاس موٹے لیٹرز آئیں گے تو انہیں موٹا پڑھا جائے گا, اور اس سے اور الف سے پہلے کہ باریک لیٹرز آئیں گے تو انہیں باریک پڑھا جائے گا. جیسے یا ہے, ٹھیک ہے, یا باریک, ہے باریک, اس کے ساتھ ہی دیکھیں. اور نون کے خوا دیکھیں, خو, خو. اچھا, نون کو موٹا نہیں کریں گے, نون. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ نون, اسے نو نو کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نو کر کے نہیں پڑھیں گے. جب زبان کی جڑ آپ اٹھا لیتے ہیں نا اور زبان پوری اٹھ جاتی ہے تو پھر اس طرح آواز ہوتی ہے, تو آپ نے نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو مخرج ہے, جو نون میں ہم کھینچ رہے ہیں نا واو کو, جیسے واو مدہ بن رہا ہے, تو ایکچولی جب لپس کو ہم گول کرتے ہیں اور یا ضمہ ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو لپس ہوتے ہیں کمپلیٹ رول ہو جاتے ہیں, ایک پینسل کی نوک جتنا گیپ رہتا ہے انفتاح کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, اور جو پیچھے سے ہماری جو زبان کی جڑ ہے وہ ریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلوب ہی ہے یہ واو اور ضمہ ادا کرنے کا, تو پوری زبان کو نون کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیسے پڑھنے؟ نون خو, نون خو. ٹھیک ہے, خو, دو کاؤنٹ بس. یا ہے, با جیم, با جیم. اچھا, آپ نے با کے لیے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے لازمی پریس کرنے, اس کے بغیر یہ با آپ کا ادا نہیں ہوگا, کیونکہ موڑ سے اسے جو با کا الف ہے وہ اسے نکالے گا موڑ سے, تو اس میں بلندی ہونی چاہیے, اور با نہیں بولیں گے, با نہیں, یہ ہے با. تو کھینچنے میں بھی پھر مزہ آتا ہے, خوبصورتی آتی ہے. کیسے؟ با جیم, با جیم. یا نہیں بولیں گے, اسے کیا بولیں گے؟ یا میم, یا میم. اچھا, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مد کھینچتے اس میں غنہ آ جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ یا میم, یا می کو ہم اگر اس سے نہیں پڑھیں گے, جبڑا نیچے نہیں جائے گا, منہ بند کر لیں گے تو آپ دیکھیں یہ ایسے ادا ہوگا, یا میم. کیسے ادا ہوگا؟ یا میم, پوری آواز ناک میں چلے گی. ٹھیک ہے, لیکن جب اسے صحیح پراپر مخرج پہ جا کے پڑھیں گے ہم, اور جو میم کے لیے ہم مد جو ہم کھینچیں گے تو اس میں ہماری جو زبان ہے وہ اس یا کے راستے کو بند نہ کرے. جب وہ بند کر دیتی ہے تو پورے کا پورا غنہ یا کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
یا میم. اب بلندی دیکھ رہے ہیں نیچے جو آواز جا رہی تو کتنی خوبصورتی سے جا رہی ہے. اور دونوں آپ اپنے یہ جو ہاتھ ہیں یہ نیچے رکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جبڑا بھی نیچے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ایکسپیرینس کیا کریں. یا میم. ٹھیک ہے, بے میم, بے میم. تو میم کی آواز بس اتنی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں چلائیں گے آپ. اگر میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر کے آپ کو چلا کے بتاؤں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میم کو لمبا کر دیں گے, وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں تھوڑی اس کی ریویژن کی طرف اور پھر ایڈوانس تجوید کی طرف آتے ہیں. الف. اچھا, الف حمزہ اقص الحلق سے ادا ہوگا. اس کے ہجوں میں الف جو حمزہ آتا ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور فا کے مخرج پہ جائیں گے. فا کی پراپر آپ کو ہوا محسوس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہجے ہم کر رہے ہیں پراپر. ٹھیک ہے, الف, الف, الف. الف کر کے نہیں پڑھیں گے, الف کر کے نہیں پڑھیں گے. الف, الف یا الف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, الف بھی نہیں پڑھیں گے, یعنی مجہول زیر نہیں پڑھیں گے. زبر اور زیر کے درمیان جو ہوتی ہے نا مجہول, وہ بہت ہی بیکار لگتی ہے کیونکہ وہ عربی کا حصہ نہیں ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ الف, الف. لام, لا لا لا, لام الف, لام الف. میم کمپلیٹ کریں, لام الف. ٹھیک, میم کے لیے دونوں ہونٹ ٹچ کرنا ضروری ہے. لام الف, لام الف. با الف, لام الف, لام, لام الف. یہ میرے ساتھ پڑھیں کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لام جیم, لام جیم. فوراً میم ساکن ادا کر کے فوراً وہاں سے ہٹ کے جیم پکڑنے, پاز دیے بغیر. لام الف. با, با کا مد ختم ہو کے پھر آپ نے لام کو پکڑنا ہے. با لام با, با لام با. ٹھیک ہے, ایک کاؤنٹ کا جو لام کے ہجوں میں میم ہے اس کا ایک کاؤنٹ کا نیچرل غنہ لازمی ہے. کیف, کیف, کیف. با, کیف. تا, کیف. الف. دو دفعہ فا ہے اس میں. ٹھیک ہے, الف کا بھی ہے لی کے ساتھ الف, اور کیف. دوبارہ سنیں, کیف الف, الف, الف. کیف لام. با کیف تا, تا کیف ثا. ف ف ف ثا, ف ثا. اف, اف, اف. ثا, ثا, ثا. ٹھیک ہے, تا کیف ثا. با تا, ثا. نون, نون. اچھے سے ایسے بھی نہیں پڑھیں گے, نون کر کے بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, نون. باریک پڑھیں گے, بہت باریک کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یا. با الف, دو کاؤنٹ. با الف. اچھا, اس طرح میں پڑھتی تھی جب میں سیکھ رہی تھی, کیونکہ جب ہم سے کہا گیا کہ باریک کو مزید باریک کرے تو یہ ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں انہوں نے بتا دیا, ایک دفعہ سننے سے تو نہیں پتہ چلا نا, تو وہ پھر ہم اس طرح میں پڑھتی. یہ جو غلطیاں میں آپ کو بتاتی ہوں نا, یہ بہت غلطیاں میں کر چکی ہوں اس میں, اور جو آج کل اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں, تو اس لیے کریکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ. اور ماشاءاللہ جو مجھے سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سنا رہے ہیں, مجھ سے تو کم از کم اچھا سنا رہے ہیں, پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, میں تو بہت برا پڑھتی تھی. با الف. اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ مستقبل کے استاد ہیں ماشاءاللہ, سب کے سب انشاءاللہ استاد بنیں گے انشاءاللہ. نون الف, نون الف. تا الف, یا الف, ثا الف. با سین, با 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 سین, یاسین. اچھا, میں ایک غلطی اور کرتی تھی. میں کیا کرتی تھی, میں کہتی تھی باسین, یاسین. ٹھیک ہے, نہیں پتہ تھا ظاہر ہے,
تو پھر جب پتہ چلا کہ ہاں مخرج پہ ٹکنا ہے بھائی، کیسے ٹکیں گے؟ بے سین، سی سی سین، ٹھیک ہے، سین، یاسین. ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. نون صاد، نون صاد، تا ضاد، د د د، ٹھیک ہے، د باریک ہے، ضاد صاد، ٹھیک ہے، ثا ثا، ثا جیم، تا ح، نون خا، نون خا، یا ح، با جیم، یا میم، با میم، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا یہ بیسک لیسن تھا ہمارا. اور مخرج عام آج جو اللسان ہے وہ آپ کو پتہ اس میں 10 مخارج خاص ہیں اور سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو آج ہم ظاہر طرف اللسان پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ظاہر طرف اللسان اگر میں پکچر دکھاؤں آپ کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ظاہر طرف اللسان میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو لائن میں نے ڈرا کی ہوئی ہے نا، یہ کالی لائن اگر زبان میں دیکھیں یہ والی، یہ کمر کہلاتی ہے. یہ کیا طرف ہے، طرف. یہ جو یہ میں نے یہاں پہ چھوٹا سا میں نے پین سے ڈرا کیا ہے نا، یہ طرف کہلاتا ہے اور یہ اس کی کمر کہلاتی اوپر، یعنی یہ والا ایسا اس کی کمر میں، ٹھیک ہے، کمر کہلاتی ہے. یہ ایسا جب جاتا ہے نا اور ہمارے جو دین لا حول ولا قوت موٹا ادا کرنے کرتے اس کو بھی اسی سٹائل سے ادا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ حصہ جب جاتا ہے تو ثنایا اولیہ جو ہے علیا، اس کے پیچھے جو دانت ہیں جہاں سے مطلب دانت نکل رہے ہیں، جڑ ہے، سخت والے مسوڑے، تو وہاں جا کے جو ہماری زبان ہے یہ والا حصہ جو ہے وہ اچھے سے لگتا ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تب جا کے میں تے دے تو. اچھا مضبوطی سے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لیٹرز میں شدہ ہے. شدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ان لیٹرز کو ادا کرتے ہیں، ان کے مخرج پہ جاتے ہیں تو آواز جا کے سختی سے بند ہو جاتی. کیسے؟ غور سے دیکھیے، اد، اق، ات، یہ ہے جناب شدہ، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں مضبوطی سے جانا ہوتا ہے ان مخارج پر، ان تینوں کے مخارج، اور اس وجہ سے ان کی صفات الگ الگ ہو جاتی ہیں ادائیگی کے انداز سے، ٹھیک ہے نا. تو کے لیے زبان پیالہ نما بن جاتی ہے، تا اور دال کے لیے زبان نیچے رہتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہے؟ استفال اور انفتاح. استفال کسے کہتے ہیں؟ جب زبان کی جب بالکل نیچے ہو، نچلے جبڑے پر، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ نچلا جبڑا، اس کے اوپر زبان بالکل نیچے لیٹی ہوئی ہے، صرف مخرج پہ جا کے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور انفتاح جو ہے آگے سے منہ کھلا ہو، یعنی آگے سے مخرج سے اٹھا بنا ہو، ہم مخرج پہ لگتا ہے. جیسے بولیں دال دال دال، تو دیکھیں بلندی آ رہی نا اس کے اندر، دال تا. تو میں کیا ہے؟ اس میں ہے استعالہ اور اطباق. اس کی آواز کیوں موٹی ہے ساری کہ پیالہ نما ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور جو آواز ڈپ کے اندر آتی ہے اسے چھت کی طرف پھینکتے ہیں، یعنی اس میں زبان جو ہے تالو سے الگ رہتی ہے، تا اور دال کے اندر، اور تو کے اندر لپٹ جاتی ہے. اسے اطباق کہتے ہیں. لپٹنا اطباق ہے، انفتاح جو ہے وہ الگ رہنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ یہ ظاہر طرف اللسان اوپر گئی، ٹھیک ہے. اور یہاں جو دانت اس کے پیچھے سخت مسوڑ جہاں سے دانت نکل رہے ہیں وہاں اچھے سے مضبوطی سے لگی، تو یہ 3 لیٹرز ادا ہو گئے، ٹھیک ہے. تینوں کی دونوں کی آواز جو ہے یعنی دال اور تا کی آواز جو ہے وہ باریک ہے، ٹھیک ہے. باریک ہے کیونکہ اس میں کیا ہے؟ استفال ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ انفتاح، جو میں نے بھی آپ کو بتایا. میں اب ٹرمز یوز کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنا اچھا پڑھیں تو آپ لوگوں کو ٹرمز آنی چاہیے. اچھا اور اس میں کیا؟ استعالہ یعنی جڑ اوپر، اعلیٰ سے اوپر یعنی ریز ہو گئی، ٹھیک ہے. اعلیٰ اوپر سے استعالہ، اور اطباق یعنی اوپر لپٹ گئی ہماری. اور یہ گیپ ہے بس اسی سے ہم نے کیا کیا؟ آواز اوپر پھینکی جو پیچھے سے آئی تھی ہوا کے ذریعے، اور وہ ایکو کے واپس آئی اور تو ادا ہوا. اسے اطباق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صفات ہوتی ہیں، یہ صفات اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ مخرج پہ جا کے اسے صحیح ہمیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہمارا کیا تھا؟ مخرج
عام تھا. اب ہم آتے ہیں ایڈوانس کی طرف. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ میں تھوڑے تھوڑے پیجز ہٹا رہی ہوں تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, کیونکہ بہت ڈیٹیل میں کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پڑھنے میں, نوٹس بنانے میں جو ٹیچرز مجھے لکھتی ہیں کہ ہمیں بہت ہیلپ مل رہی ہے, اسٹوڈنٹ جو لکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں اور آن لائن جو پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا آن لائن, پورا کمپلیٹ اس طرح نوٹس نہیں دیے جا رہے, تو صرف پڑھایا جا رہا ہے, تو ان کے لیے بھی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لیتے رہے, میں اسی لیے اس کو پاز دے کے یہ ہٹا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, کیونکہ جب میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو ساری توجہ آپ لوگوں کی پڑھائی پر ہونی چاہیے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اسکرین شاٹ آپ لوگ لیتے جائیے کائنڈلی, ٹھیک ہے. لینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے خیال ہے آپ لوگ لے رہے ہوں گے نا, اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی کہ اسکرین شاٹ مطلب اسکرین شاٹ سے آپ کو یہ ہوگا کہ بعد میں ہیلپ ملے گی. یہ غنہ کے مراتب ہے. واپس آ جاتے ہیں اب اس کے اوپر, اور میں 1 گو میں پڑھوں گی, پھر آپ لوگوں کے ساتھ آپ پاز دوں گی, تو پھر آپ لوگ پڑھیں گے ایک ایک لیٹر اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ ہم دہرائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہمارے سورہ البلد ہے. سورہ البلد کی نیکسٹ 3 آیات ہیں, 16, 17, 18, ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تھوڑا زوم کر دیتی ہوں, چلے. اچھا اب یہ دیکھیں حمزہ جو کہاں سے اقصی الحلق سے نکل رہا ہے اور باریک ہے, اس پہ زبر ہے. زبر کے لیے اے میں کہوں گی تو جبڑا کھلے گا اندر سے, منہ ایک کاؤنٹ کے لیے اندر سے کھلے گا, اے اے اے, آ نہیں ہے یہ. اور اس کو جب میں واو ساکن کے ساتھ ملاؤں گی, کیونکہ واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جاتی ہے تو واولین بنتا ہے, تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ او. پڑھیں شاباش, او 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 نہیں, او یا او یا یہ نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے او. پڑھیں شاباش, او او, ٹھیک ہے. او. مس, اب یہ مس نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا مس, ٹھیک ہے. مس یہ ہے مس, میم کے نیچے زیر ہے, مس مس. اور سین کی جو ہے وہ جب ساکن کوئی بھی لیٹر ہوتا ہے اس کی تمام خوبیاں واضح ہو جاتی ہیں, تو اس میں ہمس واضح ہو رہے, مس, اور آواز چل بھی رہی, دیکھیں مس, اسے کہتے ہیں رخاوہ عربی میں. اور یہ جو ہے زیر کے ساتھ پڑھیں گے, میں باریک ہے, مس مس. اچھا یہ ادا ہو گیا ہمارا. پھر ہے کین, کینن کینن کینن. کی کیا ہے؟ کی جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی, یا مدہ ہے, ٹھیک ہے. آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. جو اسکرین شاٹس میں نے ابھی آپ کو نوٹس کے کروائے نا, تو اس کے اندر یہ سب موجود ہے, ٹھیک ہے. تو آواز جو ہے یہ کیا ہے؟ مد طبیعی سے کہتے ہیں, مد اصلی کہتے ہیں. 2 سے زیادہ اس کی آواز جو ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے, وہ اور نہ کم ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے 2 کاؤنٹ کا اسٹریچنگ 2 کاؤنٹ کی رکھی ہے. اور مد اصلی کیوں کہتے ہیں اسے, ہیں نقلی کیوں نہیں کہتے؟ مد اصلی اس لیے کہتے ہیں کہ وقف میں, وقف عربی وقف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وقف میں اور روانی میں, وصل میں اس کی مقدار 2 ہی کاؤنٹ رہتی ہے, اس وجہ سے یہ مد اصلی کہلاتا ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں جو میں نے لاسٹ جو لیسنز آپ کو دیے اس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آگے پیچھے حمزہ نہ ہو, آگے ساکن نہ ہو, آگے شد نہ ہو. مد اصلی کی شرائط میں سے ہے, ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ مسکینن مسکینن او مسکینن. شاباش, پڑھیں مسکینن او مسکینن. نون کی زبر ادا کریں گے, اور نون پھر ساکن ہے جب کھولا تو نن. ایک زبر جو ہے یہ نون کی ہے, اور دوسری جو زبر ہے یہ نون ساکن کی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ذیل آ رہی ہے آگے, ٹھیک ہے. جب نون ساکن کے رولز اب آ گئے نا, کیونکہ نون ساکن ہمارے پاس تنوین آ گئی, اسے ہم نے کھولا تو نون ساکن آیا, نون ساکن کے بعد ذیل آ گیا. اب ذال جو ہے اگر یہاں حمزہ ہا عین ہا غین خا ہوتا تو ہم یہاں پہ نون کا اظہار کرتے, ہم کہتے ہیں مسکینن, اور پھر حمزہ ادا کرتے یا عین جو بھی لیٹر وہ ادا کرتے. اور اگر یرملون کا کوئی لیٹر آتا تو ہم ادغام کرتے, اور اگر با آتا تو اقلاب کرتے. الف کے ساتھ رول کوئی نہیں بنتا, تو یہاں پہ ہمارے پاس 15 لیٹر میں سے حروف اخفا میں سے حرف اخفا ذیل آیا ہے. تو اس کا اخفا ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ رائٹ اوے جو ہی آپ نے حرف اخفا دیکھا تو آپ نے کیا کیا, نون کو چھپایا, غنہ کرتے ہوئے آپ نے جو ہی ادا کر دیا غنہ 2 کاؤنٹ کا, جو کہ کاملہ گریڈ کا ہوتا ہے, کمپلیٹ لانگ غنہ ہوتا ہے, 2 کاؤنٹ کا ہوتا ہے, 2 بیٹس کا ہوتا ہے. اس کو ادا کر کے پھر ذیل کو آپ نے ادا کرنے. کیسے؟ او مسکینن ذا نن ذا. اچھا ہم نے ذال کو ٹچ نہیں کرنا, اس کے مخرج کے قریب جائیں گے نون کو چھپاتے ہوئے, لیکن اسے ٹچ نہیں کریں گے. ٹچ کب کریں گے؟ جب 2 کاؤنٹ 2 بیٹس اخفا ہم کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں غور سے سنیے گا. کینن ذا نن ذا.
ننذ، اور ضا نہیں کریں گے، باریک اخوا ہے، ننذ، اور نون کی زبر ضرور ادا کریں، ننذ، ذ مد اصلی آ گیا کیونکہ خالی الف ذال کی آواز کو کھینچ رہی ہے تو 2 کاؤنٹ مد اصلی آواز اوپر جائے گی. پھر آ گیا میت، میں کی زبر ہے، منہ کھلے، میت 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 نہیں کریں گے، منہ کھلے گا، جبڑا کھلے گا اندر سے، کیوں کہ زبر ہے نا، زبر کے لیے 1 کاؤنٹ کے لیے جبڑا تو کھلے گا. کیسے پڑھیں گے؟ اور تا ساکن ہے، تا میں شدہ ہے، یاد رکھیے گا، تو اس میں ہمس واضح ہوگا کیونکہ آواز پہلے سختی سے بند ہو جائے گی، ایئر پریشر بڑھ جائے گا، جو ایئر پریشر ختم ہوگا تو ہمس یعنی وائس لیٹر ہے تو اس کو ظاہر کرے گا. کیسے؟ مت، مت، بولے ایت، 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 مت، 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 ربہ، 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 را موٹی ہے، مخفف ہے، موٹائی سے پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، ظاہری شکل میں ہمیں زبر ہی نظر آ رہی ہے تو اسے زبر کے ساتھ موٹا پڑھیں گے. را کا مخرج کیسے پریکٹس کرنا ہے میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ جو لائنیں الویولر رج ہے منہ کے اندر، تا دا تا کے مخرج کے بعد کیا آتا ہے؟ نون کا مخرج، ن ان لگا کے دیکھیں، ایت این. اس کے بعد آتے ہیں لائنیں باریک باریک چھوٹی چھوٹی لائنیں، الویولر رج کہتے ہیں، سیمی آرچ ہوتا ہے. یہاں زبان سیدھی جائے گی، یوں ٹکر کھائے گی اور ظاہر طرف لسان کی طرف مڑ جائے گی جس میں اس میں انحراف و تقریر پیدا ہوگی. تو رو، رو، ارو، بولیں اشابش، ارو، 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 اری، ارو، اری. اچھا زبر را جب زبر کے ساتھ ہوگی موٹی ہوگی تو اس میں تقریر زیادہ ہوگی، پیش کے ساتھ ہوگی تقریر زیادہ ہوگی. زیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زیر کے ساتھ تقریر ذرا کم سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں زبر ہے تو میت، میں مت، ربہ، باریک ہے، باہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہم یہاں ساکن کر رہے ہیں یہ ویسے تا اگر روانی میں ہم پڑھیں گے تو بتین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے پھر ہم نے رول دیکھنا ہے بتین ہے یا یہاں پہ اگین اخفا آ گیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم یا ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہم یہاں ساکن کر دیں. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ مت، ربہ، بہ، ہے باریک ہے، ہو کر کے نہیں پڑھیں گے، ہم سوازے کریں گے جیسے ہم نے یہاں ہم سوازے کیے تھے، میت، ربہ. ٹھیک ہے، 10 لیٹر ایسے ہیں جو کہ اس میں وائسس لیٹر ہیں اور اس میں ہم سوازے ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ فحسہ، فحسہ شخص سکت، فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، فحسہ شخص سکت. تو یہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو لے کے چل رہی ہوں تو صفات کے ساتھ ادا کریں گے. تو اسے کیسے کریں گے؟ او مسکینا ذا متربہ. شاباش، آپ لوگ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں آپ لوگوں نے اسے ادا کیا یا نہیں. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو ہمس واضح کرنے میں؟ بہ، 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 اقصى الحلق سے ہے ادا ہوگی. ٹھیک ہے، بہ، بہ. کر لیا آپ لوگوں نے؟ ڈن ہو گیا. او مسکینا ذا، نن نہیں بولیں گے اسے، نہ باریک ہے، نن ذا متربہ. اچھا پھر ہے سا کے مخرج پہ جائیں گے، ٹپ آف دا ٹنگ جا کے سامنے کے جو 2 دانت اس کے کناروں پر ہماری طرف اللسان ہلکی سی باہر نظر آئے گی، ظاہر طرف اللسان مسوڑوں کے سامنے آ جائے گی نا. تو سا ادا کریں گے، شہادت کی انگلی سامنے رکھیں، سا. جب یہ گیلی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے صحیح مخرج پہ آپ. اب آپ اس کو سو آپ نے کرنا، سو نہیں کرنا، اس کو سین ہم نے نہیں بنانا، اور سو بھی نہیں کرنا، اور سو بھی نہیں کرنا. یہ ہے سم. کمپلیٹ رول کریں، سا کا مخرج پکڑ کے اور کہیں تم، تم بھی نہیں کریں گے، نہیں تا بھی نہیں کریں گے. جیسے بعض قاری ہے نا ان کی آواز میں تا کی آواز آئے گی، وہ نہیں کرنا ہم نے کیونکہ ہم نے سا کے مخرج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، ثم، تم، اور باریکی سے ادا کریں گے. اور میم کا غنہ جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ 2.5 اور 3 کاؤنٹ تک چلا جاتا ہے. یہ اکمل موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکمل درجے کا، فرسٹ گریڈ کا. ثم کان. اچھا یہ الف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیف کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہے تو یہ مد اصلی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ کین، کین. نا کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، باریک ہے، کانا نہیں پڑھیں گے، اسے کانا نہیں ہے، یہ ہے کین. تم کین. ٹھیک ہے، اور نا کو کھینچیں گے نہیں کہ مد بنے. 1 کاؤنٹ کے لیے کیا ہوگا کہ جبڑا کھلے گا زبر کے لیے. ٹھیک ہے،
अच्छा, फिर है मीना, मीना। अच्छा, एक्चुअली ये मिन था और ये था, हम पढ़ते हैं मिनल्लज़ीना, हम जोड़ के पढ़ेंगे ना, ये था मिन अल्लज़ीना। ये क्यों ऐसा हुआ कि इस पे ज़बर डल गई? वो इस वजह से कि ये इज्तिमा साकिनैन का 2 लफ्ज़ों वाला, 2 अल्फाज वाला यहाँ रूल बन रहा है। यहाँ नून साकिन था, मिन था, और यहाँ था, देखिए ये जब आ जाता है ना हमज़तुल वसल के बाद लाम, तो लाम तारीफ़ है तो हमेशा साकिन होता है। अल हमज़तुल वसल के बाद हमेशा साकिन लेटर होता है। तो ये लाम था, लाम साकिन था, और ये लाम साकिन, ये 2 लाम नज़र आ रहे हैं मुशद्दद, एक शमसी हर्फ है जो कि अल्लाह था, अल्लाह, अल्लाह बारीक, ठीक है। तो लाम शमसी ने क्या किया कि इसको अपने अंदर मुदगम कर लिया लाम तारीफ़ को, तो वो क्या हो गया, मुशद्दद हो गया, तो इसलिए जमाव से पढ़ा जाएगा। तो अब जब लाम के अंदर इदगाम हो गया, और मैं अगर यहाँ साकिन है, जैसे कि मैं आपको मेरे ख्याल में बताई दूँ स्क्रीनशॉट, तो आप बाद में देखेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे अगर ये देखें नून को यहाँ मैंने लिखा है मिन, ठीक है, नून, और दूसरा साकिन ये रहा। अब ये मुझे बताएं, जब हम रवानी करेंगे तो साकिन किस तरह पढ़े जाएंगे? नहीं पढ़े जा सकते ना। देखिए ये साकिन जो है ये नहीं पढ़े जा सकते रवानी में। तो हमने क्या करना है कि हमने इस पहले साकिन के साथ कुछ करना है ताकि दूसरा साकिन पढ़ा जा सके। तो क्या करेंगे, इस पे ज़बर डाल दी गई। हफ्स और आसिम ने इसे कैसे पढ़ा? इस पे ज़बर के साथ पढ़ा। तो कैसे पढ़ा? पहले था मिन अल्लज़ीना, मिन अल्लज़ीना, और जब इसको हमने ज़बर डाल दिए तो फिर है मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, ठीक है। देखिए मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, हर तरह से मैंने आप लोगों के लिए इसको किया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, अपने पास इसको नोट कर लें, क्योंकि आप लोगों ने मुस्तकबिल में पढ़ाना है तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपकी समझ में आ गया। अब के लाम का लाम के अंदर इजहार हो गया और इस पे ज़बर आ गया। रवानी में इस ज़बर के साथ लाम को हम मिला के पढ़ रहे हैं। और अच्छा, ज़ी क्या है? ज़ी या मद्दा है, क्योंकि या साकिन है, अरबी में साकिन का निशान नहीं होता, और उसके क्योंकि ज़ेर आ गई तो ज़ी क्या है? मद असली है, मद तबीई है, आवाज़ 2 काउंट के लिए इसकी नीचे जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़े मेरे साथ, तुम पढ़ें, शाबाश, तुम ठीक है। माँ के लिए जबड़ा खोलेगा, कैन, 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 मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, ना बारीक है, मिनल्लज़ीना, जमाओ दे, ऐसे देखिए, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे नल्लज़ीना, नल्लज़ीना नहीं, हमने क्या करना है, मिनल्लज़ीना, जमाओ इतना सॉफ्ट हो कि पता भी चले कि जमाओ हम कर रहे हैं, ठीक है। इसे हार्शली हमने नहीं पढ़ना। मिनल्लज़ीना आमनु, आमनु क्या है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमनु, आमनु एक्चुअली यहाँ पे ये जो आपको मद नज़र आ रही है ना, यहाँ एक्चुअली दूसरा हमज़ा था और वो साकिन था, यानी ये था मैनू, 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 ठीक है। लेकिन तजवीद के रूल के मुताबिक क्या किया गया कि जो दूसरा हमज़ा था उसको पहले वाले हमज़ा की हरकत के मुताबिक चेंज कर दिया गया, ठीक है। और किससे चेंज किया? हरफ मद्दा से। अगर यहाँ पे ज़बर है हमज़ा तो ये अलिफ आएगा, इसको खींचेगा, ठीक है। यानी जब भी कोई मद लेटर हमज़ा की, मुतहरिक हमज़ा की आवाज़ को खींचेगा वो मद बदल कहलाएगी। मद बदल, बदले में बदलने वाली मद बदल, ठीक है। बदल दिया गया इस हमज़ा को हरफ मद्दा से। और अगर यहाँ हमज़ा के नीचे ज़ेर होगी तो यहाँ या आएगा तो ई करके पढ़ा जाएगा, आमनु, ई, ईमान, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास वाव आएगा तो यहाँ हमज़ा पे पेश आएगी तो ऊ थू, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के? तो हम कैसे से पढ़ेंगे? आमनु, 2 काउंट्स के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी। आमनु नहीं पढ़ेंगे। आपने हमारे जो मुसहफ़ है, हमारा जो उर्दू का मुसहफ़ है, उसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है। देखिए हरफ मद, ये जो है ना मद बदल, ये हमारे उर्दू में यूँ लिखा हुआ आता है आमनु, ठीक है। जैसे आमनु है तो ये ऐसे लिखा हुआ आता है। इसको जब हम खोलते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। और ये इस तरह भी लिखा हुआ आता है, याद रखिएगा, आमनु, ठीक है। ये इस तरह भी लिखा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले ले फ़ौरन से, ठीक है। ये इस तरह भी लिखा हुआ आता है। और मैंने पीछे जो लेसन्स हैं मैंने उनमें पूरा डिटेल से समझाया हुआ, पूरे नोट्स मैंने दिए हुए हैं,
ٹھیک ہے نا. اور کائنڈلی یہ آپ جائیں وہاں اور یہ ان نوٹس کی اللہ کے اس کلام کی قدر کریں. میرے بنائے ہوئے نوٹس کی نہیں, اللہ کے کلام کی, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ لوگ تک اس طرح پورے ڈیٹیل کے ساتھ پہنچاؤں. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں مطلب چاہتے ہیں کہ انہیں ڈیٹیل نوٹس. اور یہ میں لوگوں کی فرمائش پہ, ورنہ میں صرف دعائیں سکھانے کے لیے آئی تھی شروع میں نے نہیں سکھانا تھا. لیکن جن لوگوں نے میری آواز سنی, مجھے پہچانا کیوں میں اپنے نک نیم کے ساتھ آئی, تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں کمپلیٹ نوٹس چاہیے جو آپ ہمیں کلاس میں پڑھاتی تھی, ہمیں اس طرح چاہیے, ہمیں پورا سمجھائیں. تو وہاں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا نا, تو آن لائن اللہ نے مجھے ٹائم دیا, اور اللہ ان کو جزائے خیر دے. MPFHS بلاگرز کے جتنے ممبرز ہیں اور جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ تک پہنچاؤں, آپ یقین کریں سارا ثواب ان سب کو پہنچے گا جو اس ایفرٹس میں جو ہیں, اس میں جو شامل ہے, جنہوں نے مجھے بلایا, جو مجھ سے کام لے رہے ہیں. آپ دیکھیں مطلب, اور جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے یہاں پر, ہر ایک کے لیے اللہ, میں کہتی ہوں, مجھے صدقہ جاریہ بنائے, اللہ ان کو بلند مقام عطا فرمائے. اور میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین انہیں قیامت والے دن اپنا نہ ختم ہونے والا دیدار نصیب فرمائے. میرے ان اسٹوڈنٹ, ایک میرے اسٹوڈنٹ کے لیے جو صرف گزر کے دیکھ بھی رہا ہے, اس کے لیے بھی میری یہ دعا ہے. تو اس میں دلچسپی لیں, ٹھیک ہے, اور آگے پہنچائیں. اچھا, یہ مینو. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے پاس یہاں پہ نو آ گیا نا, تو یہ کیا بنا, واو جو ہے خالی ہے اور پیش ہے, تو یہ واو مدہ ہے, اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے. جیسے 2 اے میں نو, تو 2 کاؤنٹ یہ واو مدہ بنا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آگے ہے, چل ایک دفعہ پڑھیں میرے ساتھ. ثم كان من الذين آمنوا. پڑھیں, شاباش. وہ کے لیے کیا ہے, وا نہیں پڑھیں گے, اسے باریک ہے, اسے بہت میرے اجازت کے ٹیچر نے, جو عربی کے ٹیچر, تو نے مجھے بہت پریکٹس کرائی, بار بار کہتے تھے واو. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کمپلیٹ رولنگ ہوگی اور انفتاح کے ساتھ, یعنی پینسل جتنے گیپ ہوگا منہ کے اندر, پیچھے سے ہلکی سی ریز ہوگی ہماری زبان. زبر ضرور ادا کریں. تے کے لیے کیا ہے, ایک کاؤنٹ کے لیے آواز جبڑا کھلے گا, اوپر جائے گی. کیا ہے, مد اصلی ہے, کیونکہ خالی الف واو کی آواز کو کھینچ رہے. ٹھیک ہے, اور مد اصلی آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. پھر ہے صاد موٹا ہے, سو, اور دیکھیں جبڑا جو ہے کھلے گا, سو, اس میں اطباق ہے. آگے آپ دیکھ لیں, واو کے پاس ساکن ہے, اور یہ جو ساکن سے پہلے, واو ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, لین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واو لین ہے, تو سو. ٹھیک ہے, لکھنؤ سو, سو, اور یہ واو لین سافٹلی ادا ہوگا. ٹھیک ہے, سو, واو موٹا نہیں ہوگا, سو نہیں بولیں گے, سو. اچھا, پھر ہے بازر بی ہے, انگلش لیٹر بی کی طرح ادا کریں گے. تو آپ میرے ساتھ پہلے تو اس کی پریکٹس کریں نا ذرا. سو, شاباش. سو. ہم نے مد نہیں کھائی, وہ اومٹ نہیں کرنی, اس کی جو اسٹریچنگ اسے کم نہیں کرنا. سو نہیں کرنا, ہم نے کرنا سو. اچھا, بازر بی ہے, انگلش لیٹر. ٹھیک ہے, ہم اسے جب جوڑتے ہیں بے صبر ہوتا ہے ہمارے پاس. اب بی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, اور یہ دیکھیں حمزۃ الوصل ہے, اور آگے یہ دیکھیں شد آ رہا ہے, اور ہمارے پاس لام تعریف خالی ہے. اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی یہاں پہ ایل تھا اور سو کے اوپر زبر تھی, تو ایل سو تھا. لیکن کیوں کہ شمسی حرف کیا کرتا ہے, ہمیشہ لام کو اپنے اندر مدغم کر لیتے ہیں, یعنی لام کا صاد کے اندر ادغام ہو جاتا ہے, تو پھر صاد ساکن اور صاد زبر بن جاتی ہے. لیکن یہ لام خالی ہے, لیکن یہ صاد کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر ادغام ہوگی نا, اس کا تو کیسے پڑھیں گے, 20 پڑھیں, شاباش, ریپیٹ کریں, 20 اچھا, اب آگے با نظر آ رہی ہے, با باریک ہے, اور جب یہ با ہمارے پاس ساکن کے ساتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روانی میں اس میں قلقلہ ہوگا. کیسے پڑھیں گے, بے سوب. اچھا, اس کو نا ہم ایسے نہیں پڑھیں گے, بے سوب, کیونکہ مشدد نہیں ہے, وہ رانگ ہو جائے گا. تو ہم نے ساکن کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن دونوں ہونٹوں کے گیلے اسے ملائیں گے پریس کر کے. بے سو, اس طرح پہلے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, بے سوب.
बेस्वब, शाबाश करें, बेस्वब, बेस्वब, ब ब ब, इस तरह नहीं पढ़ना आपने, बेस्वब, बेस्वब, बेस्व मोटी, बेस्वब, 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 स्वब, 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 बेस्वबरी, बेस्वबरी, रा बारीक है तो इसे बारीकी से पढ़ेंगे, री री री, इसमें तकरीर कम होगी, ठीक है, बेस्वबरी, बेस्वबरी। अगर मेरी सांस टूट गई तो मैं अगर इस पे वक्फ करूंगी तो फिर ये रॉ मोटी हो जाएगी। पता है क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर रॉ साकिन नज़र तो नहीं आ रही लेकिन हमने साकिन की है, और उस साकिन से पहले फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पहला सौत था साकिन और ज़बर के साथ आ गया। तो इसका मतलब है जब रॉ साकिन से पहले हमारे पास, जैसे रॉ साकिन से पहले हमारे पास हमने साकिन के साकिन आ जाए, उस साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो रॉ मोटी होगी, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, बेस्वबर, बेस्वब, बेस्वबर। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि आप जब ये फिर एक लफ्ज़ वाला इज्तिमा साकिन ऐन हो जाएगा, यानी एक साकिन तो ऑलरेडी मौजूद हो, एक हमने खुद साकिन कर दिए जो कि नज़र नहीं आ रहा, एक लफ्ज़ वाला और वक्फ की सूरत में, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोग कहते हैं कि अगर आपने ये अदा कर दिया तो दूसरे को हल्का कर दे, नहीं, दोनों के मखारिज पर आप जाएंगे, पूरा पूरा उसे पूरा हक देंगे, पूरी सिफात के साथ अदा करेंगे, पहले इसको फिर इसको करेंगे। कैसे, बेस्वबर, बेस्वबर, सबर सबर नहीं करेंगे, बेस्वबर, ठीक है, बेस्वबर। अच्छा, अब ये क्या है रवान में, बेस्वबरी, बेस्वबरी। अच्छा, फिर अगेन वतवा इसी तरह पढ़ेंगे, बारीक कंप्लीट रोलिंग, तय के लिए आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, वह के लिए हमारे पास ये क्या है, 2 काउंट के लिए आवाज़ ऊपर गई क्योंकि अलिफ वाव की आवाज़ को खींच रहा है, मद असली मद तबीई है, ठीक है, अलिफ ममदूदा है, ये नज़र आ रही है आपको। वतवास्वऊ, अगेन यही वाला रूल आएगा, वावलीन है, साद मोटा, व बारीक, स्वऊ, वतवास्वऊ बिल मरहमह। अच्छा, ये बा के बा इंग्लिश लेटर बी की तरफ पढ़ेंगे, बिल बिल करके नहीं पढ़ेंगे, बिल है, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें तो एल आवाज़ जो है थोड़ी सी चलेगी, इसमें तवस्सुत है, एल 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 और बारीक, अल नहीं करेंगे, और भी नहीं करेंगे, सिर्फ लाम जलाला के अल्लाह के नाम से पहले ज़बर पेश आएगी तो वहाँ लाम मोटा होगा, हर जगह बारीक होगा, ठीक है। एल मर, मर। अच्छा, अब देखिए रॉ साकिन से पहले ज़बर आ गई तो हमने क्या करना, ये कमरी हर्फ है, अपने से पहले लाम तारीफ को इसने ज़ाहिर कर दिया। शमसी हर्फ क्या करता है, ज़ाहिर नहीं करता, उसको अपने अंदर मर्ज कर लेता है, इदगाम कर लेता है उसका, यहाँ पे इसका इजहार हो रहा है लाम का, ठीक है। तो एल मैं कमरी हर्फ है, कमरी हर्फ ने अपने से पहले लाम तारीफ को ज़ाहिर कर दिया, लाम तारीफ की वजह से हमज़तुल वस्ल पे ज़बर आ गई, तो एल मर, मैं मर, मर, थोड़ी सी आवाज़ चलेगी, रॉ मोटा होगा, हमह, हमती रवानी में, लेकिन जब साकिन करिए मरहमह, बिल मरहमह, ठीक है। चले मेरे साथ पढ़ें, तुम्मा कान मिनल्लज़ीन आमनू, पढ़ें, शाबाश। वतवास्सौ बिस्सब्र, बिस्सब्रि वतवास्सौ बिलमर, मरहमह, 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 ठीक है। है क्या, जबड़ा खुलेगा ज़बर के लिए, मीम का भी खुलेगा जबड़ा, मैं करके देखें, है मैं, ठीक है, और लंबा नहीं करेंगे, है मैं नहीं करेंगे, है मैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आये पे आ जाते हैं, उलाई का। अच्छा, ये लोग इसे क्या पढ़ते हैं, उलाई का, नहीं, ये जो है ना परमानेंट हरफ इल्लत है। इल्लत ऐसे लेटर्स को कहते हैं जो जिन्हें बीमारी हो, जो पढ़े ना जाएं, ये मुस्तकिल आते हैं, अलिफ वाव और या होता है, जैसे अलिफ मकसूरा की जगह या होती है, उस तरह अलिफ या और एक वाव या होता है, ठीक है। वाव यानी या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। ये क्या होते हैं, परमानेंट वाले दरमियान में भी आते हैं, लफ्ज़ के आखिर में भी आते हैं, किसी सूरत नहीं पढ़े जाते। और दूसरे जो होते हैं खाली अलिफ या वाव होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं पढ़े जाते। और एक होता है जिसके ऊपर हमारे पास जो वाव पे खड़ी ज़बर होती है, तो वो ये समझे जहाँ जिसके जो वाव और या जिसके ऊपर हमज़ा आता है ना, अलिफ वाव या के ऊपर, वो कुर्सी होती है उसकी, तो उसमें हमज़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एक जो होता है वाव होता है जिसके ऊपर खड़ी ज़बर होती है, लेकिन वो वाव पढ़ा नहीं जाएगा। वो ये मतलब शो करता है कि इस वाव से पहले जो
لیٹر ہے یہ کھڑی زبر اس کی آواز کو کھینچ رہا ہے تو واو وہاں اومٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو پڑھا جانے والا واو ہوتا ہے تو اس پہ واو کے اوپر زبر بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں کھڑا زبر بھی ہوتا ہے، تو وہ واو کی طرح پڑھا جاتا ہے، واو کی طرح مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے جیسے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے صرف حمزہ کو پکڑ کے اسے پیش دینی. او بولیں، او 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 نہیں پڑھیں گے، او 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 نہیں، یہ گول دائرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈاٹ نہیں ہے، غور سے دیکھیے گا، چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، یہ عربی مصحف میں ہوتا ہے، غور سے دیکھیے گا. یہ دیکھیں دوبارہ اور تھوڑا موٹا کر دوں، آپ دیکھیں گول دائرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، یہ والا واو کے اوپر یہ ٹھیک ہے نا، یہ حروف علت ہیں، ٹھیک ہے. سکھاؤں گی انشاءاللہ، اس کے یعنی میں نے سکھائے ہوئے بلکہ میں نے پیچھے لیسنس میں دیے ہوئے. تو اسے کیسے پڑھیں گے، اولئک اولا. اب یہ دیکھیں اس کو 4 کاؤنٹس کھینچیں گے، اس کو میں نے پورا آپ لوگوں کے سامنے یہاں آیا لکھی ہے، اگر میں اسی سے آپ لوگوں کو کرا دوں جلدی سے تو آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں اب یہاں اگر آپ غور کریں اور میں اس کو زوم آؤٹ کر دوں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اب صحیح نظر آ رہا ہوگا یہ. اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں نا اولائکا، ٹھیک ہے، لا کو جب کھینچیں گے یہ شکل ایکچولی لام کی، اب وہ جوڑ کے آئی ہوئی ہے نا، تو الگ جب آپ لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں، لا ای کا مد متصل واجب بنتی ہے، 4 to 5 کاؤنٹ سے اسے کھینچیں گے، تو 4 کاؤنٹس جب کھینچیں گے لا کو آپ ایسے اس طرح لکھ لیں، آسانی ہو جائے گی، لا ای کا. اور ای کا جو ہے نا یہ والا حمزہ قطع جو ہے اسے زیادہ کھینچیں گے نہیں کہ مد بنا، ای کا ای کا آپ نے اصل حل کو جانا ہے، اسے زیر دینی ہے اور پھر کا آپ نے ادا کرنا ہے، ای کا ای کا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں 5 کاؤنٹس کے لیے میں نے یوں لکھا ہوا ہے، 4 to 5 کاؤنٹس کے لیے لام باریک ہے، لا لا ای کا. اور حمزہ قطع اپنے سے پہلی آواز کو کاٹتا ہے، یعنی اپنی آواز کو شو کرتا ہے. یوزولی حمزہ ہمیشہ اومٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا اس کو کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو کوئی یا تو زبر دے دیتے ہیں یا کوئی مد بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، لا ای کا ای کا، لا اولا اولا او او اولا اولا نہیں پڑھیں گے، اولا ای کا، ٹھیک ہے. کا باریک ہے، پھر ہے اف اے، اسے اوس اوس نہیں پڑھیں گے، حمزہ باریک ہے نا، اے کی ساؤنڈ آئے گی، ایف ایف آواز چلے گی، موٹا ہے، صفیر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور ہا کو دیکھیں، یہ جو ہے نا ہا کے اوپر زبر ہے اور ہا کو کیا کھینچ رہا ہے، ہا کی ایکچولی یہ شکل آپ دیکھیں، ہا کو یہ کھڑی زبر کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے، الف صغیرہ کھینچ رہا ہے اس کو. تو ہا الف مدہ 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. بو، پھر اصحابو، بو نہیں ہے، بو نہیں ہے، بو بو، ٹھیک ہے، بو، اسے کیا پڑھیں گے، بو باریک. پھر المیمنہ، المیمنتی، المیمنہ، کیونکہ مئی کیوں، یا لین یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں المئی المئی، ٹھیک ہے، المئی. یہ دیکھیں یہاں الگ سے لکھا ہے، یا لین باریک ہے، جبڑا کھلے گا، مئی مئی، ما کے لیے جبڑا کھلے گا، ما نہ منتی، المیمنہ. قمری حرف لام تعریف کو اپنے سے پہلے ظاہر کر رہا ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں آیا کو ایک دفعہ اچھے سے میرے ساتھ دہرائیں اور بس پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آ جائیں جی، پڑھیں. او 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 مسکینا ذا متربہ. تم اچھا سبحان اللہ کہتے ہیں جب وہ نا، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں کتنے معجزات رکھے ہوئے نا. ثم كان ثم كان ثم كان من كان 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 من الذين آمنوا. نو کو لمبا نہیں کریں گے. وتواصوا بالصبر 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 وتواصوا بالمرحمة بالمرحمة. أولئك أولئك
أولئك أصحاب المیمنہ. ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ لوگوں کا لیسن تھا. اسے بہت اچھے سے پڑھیے گا، پریکٹس کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی اور اللہ کو راضی کریں گے اچھا پڑھ کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آ جائیں. اللہ آپ سے اور مجھ سے قبول فرمائے، ہمارے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلائیں تاکہ وہ لوگ رمضان میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.